السلام علیکم ناظرین، میں سوریا ملک۔ عالمی یوم حجاب جو کہ پوری دنیا میں 4 ستمبر کو منایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میری تہذیب روایت ہے میری پروگرام کے ساتھ۔ تہذیب ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں انسانیت پروان چڑھتی ہے، انسان کا تشخص قائم ہوتا ہے اور اس کے لیے ترقی کی راہیں واہ ہوتی ہیں۔ اس کو اپنا کر زندگی کے ہر موڑ پر انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ پاکستان کی تشکیل کے موقع پر یہ بات طے ہو چکی تھی کہ پاکستانی معاشرے کو اسلامی معاشرے میں بنانے کا کام ابھی باقی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطۂ زمین کو بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا، ایک مشرقی معاشرے کو حاصل کر کے ہمارے سامنے اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے کام کو ہمارے سپرد کیا۔ آج 74 سال بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم بیٹھیں اور پوری قوم جو ہے وہ اس نقطے کے پر غور کرے کہ کیا اس سفر میں ہمیں کامیابی ملی یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی الجھنیں جو کہ بہت پہلے واضح ہو جانی چاہیے تھیں، تہذیب، ثقافت، اسلامی اقدار، ویلیوز، خاندان کے حوالے سے، اس کے بارے میں ابھی بھی الجھنیں موجود ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر پوری قوم متفق ہو اور بات کرے، تبھی ہم پوری دنیا میں اپنی شناخت بنا سکیں گے۔ میں پروگرام کو شروع کرتی ہوں اپنے شرکاء کے تعارف سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر عزیزہ انجم صاحبہ، جو فیملی فزیشین ہیں، پچھلے 35 سالوں سے اس میدان میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ آپ سماجی کارکن بھی ہیں، معروف بلاگر بھی ہیں، اور آپ کی شاعری کی کتاب چاندنی اکیلی ہے ادبی حلقوں میں کافی پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں محترمہ عالیہ شمیم صاحبہ، آپ بھی معروف سماجی خدمتگار ہیں، کارکن ہیں اور قلم کار خواتین کی ایک تنظیم سے وابستہ ہیں جو پورے پاکستان میں عورتوں کے اندر تحریری اور ادبی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں محترمہ عائشہ ویانی صاحبہ، آپ بھی ماشاءاللہ معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یوتھ میں کام کرنے کا بڑا جذبہ رکھتی ہیں۔ اچھا، پہلا سوال میں کرنا چاہوں گی عزیزہ صاحبہ سے کہ کیونکہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس حوالے سے آپ معاشرے کی سماجی اور معاشری جو تبدیلیاں ہیں اس کے پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ تہذیب لفظ کے حوالے سے کچھ الجھن کا شکار ہو گیا۔ مشرقی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس میں قوم کچھ پھنس کے رہ گئی۔ تو کچھ اگر اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، کہ ایک چیز جو بالکل واضح تھی کہ اس خطۂ زمین کو حاصل اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں اسلامی شعار کو پروان چڑھایا جائے، تو یہ چیز معدوم کیسے ہو گئی؟ بہت شکریہ۔ ہوا یہ کہ ہم نے مشرقی تہذیب کو زیادہ سامنے لائے، اور جو ہماری روایتیں تھیں مختلف، گھر کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، طرز زندگی کے حوالے سے، تو ہم نے یوں پورٹرے کیا کہ یہ ایک مشرقی تہذیب ہے، جبکہ جو ہماری تہذیب ہے ایک بحیثیت مسلمان کے، تو وہ ایک اسلامی تہذیب ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، جو سمبلز سامنے آتے ہیں، جو علامتیں سامنے آتی ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہے، وہ مشرقی تہذیب نہیں ہے بلکہ وہ اسلامی تہذیب کی علامتیں ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مشرقی معاشرے میں پہلے ہی اسلامی تہذیبوں کا اثر موجود تھا جب پاکستان حاصل کیا گیا، جی، اور یہ کام نسبتاً آسان تھا ہمارے لیے کہ پھر اسے مکمل اسلامی معاشرے میں تبدیل کیا جا سکے۔ لیکن یہ سفر تھوڑا کچھ 74 سال کے بعد بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب نہیں رہے۔ کامیاب اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے، اور ہوا یہ کہ بہتری کے بجائے اب ہم نیچے کی طرف زوال پذیری کا شکار ہیں۔ مطلب دیکھیں، چادر ہمارے ہاں کہا تو جاتا ہے کہ ایک روایت اور ایک ثقافت اور ایک کلچر کا حصہ ہے نا، اور اگر ہم اپنے علاقوں کو دیکھیں تو ہمارا سندھ، ہمارا بلوچستان، پنجاب، سرحد، ہر جگہ چادر مرد کے لیے بھی ایک بڑے فخر کی اور بڑے افتخار کی علامت ہے، اور خواتین کے لباس کا بھی ایک جز تھی۔ یہ محض کلچر نہیں تھا، علاقائی کلچر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے جو جڑیں تھیں، جو اس کی روٹ تھی، وہ اسلام تھا، اور اسلام سے وہ کلچر آیا تھا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو سندھ کی ٹوپی ہے، سندھ کی جو ٹوپی میں محراب بنی ہوتی ہے، تو وہ دراصل سجدے کی جگہ کے لیے وہ بنائی گئی۔ جی بالکل صحیح۔ یہ محض ایک کلچر نہیں تھا، یہ کلچر جڑا ہوا تھا اسلام سے۔ اب جو ڈکلائن ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ اب ہم رفتہ رفتہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چادر جو تھی وہ اس کا اب تو ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ نا رفتہ رفتہ ہم اور چیزوں میں بھی
نیچے آتے چلے گئے نا. مطلب پہلے تو چادر, اس کے بعد وہ جو دوپٹہ, اور اس کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ریاست جس کا بیانیہ یہی ہے کہ عورتوں کو لباس بہتر انداز میں آنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو میرا خیال ہے دوسری سے تیسری دفعہ جی اس بات کے بالکل, اوپر عمران خان صاحب نے 2-3 دفعہ یہ والی بات کہی کہ خواتین کو اپنے ڈریس جی, کوڈ کا خیال لیکن کرنا عملاً یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ظاہر ہے جو میڈیا جو بہت متاثر کن ہے, وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اینکرز اور ہمارے ڈراموں کے کردار بالکل اور اس کے اثرات جو ہمارے معاشرے پر آ رہے ہیں, کہ جو ایک بیسک جز تھا لباس کا, یعنی چادر اور حجاب اور ان ساری چیزیں تو ہٹ کر محض ایک دوپٹہ جو 3 پیس سوٹ کا ایک حصہ ہوتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا. جی بالکل. اور یہ ایک المیہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں ایک بیسک جز جو ہے لباس کا اسے ہی ختم کر کیا. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عالیہ شمیم صاحبہ کی طرف آؤں گی کہ عالیہ صاحبہ سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک طوفان برپا ہے. مختلف قسم کے چینلز جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہیں, یوٹیوبرز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنے لحاظ سے اسلامی جو تصورات ہیں اس کی وضاحتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ایسے بھی بہت سارے چینلز دیکھے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ خواتین جو پاکستان میں اس وقت آپ کو جس حلیے میں نظر آتی ہیں, جو سو کالڈ تھوڑا بہتر ہے دین کے لحاظ سے, یہ سب جو ہے وہ ضیاء الحق کے دباؤ کا, اس کے جبر کا نتیجہ ہے. حالانکہ یہ میڈیا جو ہے اس کو ریاست کا ایک ستون کہا جاتا ہے, اور جب ریاست کا تعین ہی اس کی منزل ہی جو تھی وہ اسلامی معاشرے کا قیام تھی, تو یہ کس طرح سے رستہ جو تھا وہ بدل گیا میڈیا کا, کہ وہ پاکستانی میڈیا تو ہے لیکن وہ اسلامی کلچر کو, اسلامی تہذیب کو پروموٹ نہیں کر رہا. السلام علیکم. جی سریہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ میڈیا تو اسلام کے کلچر کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی میں نا میڈیا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قوم افراد کو تیار نہیں کرتی بلکہ افراد قوم کو تیار کرتے ہیں. اور اگر آج ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے افراد میں یہ چیز آ چکی ہے کہ وہ زوال پرستی کی طرف اس میں جا رہے ہیں, تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی اس سے ہٹ گئے. اگر بات آتی ہے زوال پذیری کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ میرا خیال ہے اس طرح بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو ہماری شادی بیاہ ہے اگر ہم اس کو دیکھیں, اس کا مشاہدہ کریں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی انگریزی یا ہندوانہ بالکل میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ نکاح کو آسان بناؤ, کہا جاتا تھا کہ نکاح جو ہے وہ دراصل ایک اسلامی وہ آتا ہے حکم جس کو ہم لاگو کر رہے ہیں. لیکن اب اس کو صرف اور صرف عورت اور مرد کے درمیان جو ایک مقدس جذبہ تھا, جو ایک خاندان کی بنیاد تھا, ایک خاندان کے اساس تھا, نکاح کے ذریعے عورت اور مرد کا ایک خاندانی حصار آتا تھا, اس کو اب ختم کر دیا گیا اور نمود اور نمائش کے اور اسراف کی طرف زیادہ لگا دیا گیا. اور جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر جو زوال پرستی ہم کہہ رہے ہیں, تو گویا وہ اپنے مدار سے ہٹ گئے. بات جب آتی ہے ملک کی, بات جب آتی ہے ریاست کی, پاکستان کی, تو جب ہم ایک اسلامی ملک ہیں تو ہمارا جو واحد اساس تھی وہ ہماری تہذیبی صورت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی, اور یہی ہماری تہذیب کی بہترین بنیاد تھی. جب ہمارا تعلق اس سے کٹ گیا تو ہم اپنی تہذیب سے, اپنی شناخت سے ہم دور ہو گئے. اور دیکھیں نقالی جب کسی قوم کی جاتی ہے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر قسم کی مشابہت کو منع کرا ہے, بلکہ یہاں تک ایک دین کا جو ایک 9 محرم کے روزے تک کی بات آتی ہے تو اس میں بھی محض نقالی مشابہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا اضافہ کرا. لیکن یہاں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ آخرت میں بالکل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ ہمارے یہاں المیہ ہو گیا کہ ہم نے مغربیت میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں, اور وہاں کی ہم چیزیں اپنے نکاح میں, اپنی شادیوں میں, اپنی رسوم و رواج میں, اپنی زبان میں, اپنی گفتگو میں, اپنے معاملات میں ہم وہ تو لے کے جا رہے ہیں, لیکن جو ہماری تہذیب دین کی اساس بنیاد تھی ہم اپنی بنیاد سے دور ہو رہے ہیں. اور جب انسان اپنی بنیاد یا اپنے مرکز سے دور ہوتا ہے تو لامحالہ وہ انحطاط کا اور اس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا میں عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان ماشاءاللہ خوش قسمت ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے, اور الحمدللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہمارے پاس. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب کوئی طالبہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے تو جیسے جیسے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے, وہ کوالیفائڈ ہوتی ہے, ویسے ویسے اس کا ڈریس جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کا نمونہ بنتا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ
جو غریب گھرانوں کی بچیاں جب ہم دیکھتے ہیں یا دکھایا جاتا ہے ہمیں میڈیا کے اوپر تو وہ اتنا ہی کورڈ ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے تو ان کا لباس جو ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. آپ یوتھ میں کام کرتی ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو فکر ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس کا مظہر ہوتا ہے ہمارا جسم کہ ہم نے کس طرح کا پہناوا ہوتا ہے. بالکل، بہت جزاک اللہ ثریا. میں نے جیسے ابھی کافی ٹائم سے الحمدللہ یوتھ کے ساتھ میرا بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے، تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری یوتھ دین سے بالکل باغی ہے یا وہ کوئی اچھی بات کو نہیں اپنانا چاہتے یا نہیں سننا چاہتے. الحمدللہ بہت زیادہ شوق ہے، اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگتی ہے نا آج کے نوجوان کی، کہ وہ منافقت نہیں ہے، اس کے اندر وہ ڈیول پرسنالٹی نہیں ہے. اگر وہ دنیا کو اپناتا ہے تو پوری طرح اپناتا ہے، اگر وہ دین کی طرف آتے ہیں تو بھی فل اپنا دیتے ہیں. لیکن جہاں ایک کمی رہ گئی نا، میں سمجھتی ہوں کہ ہم صرف ایجوکیشن سسٹم کو بھی اپنے نہیں بلیم کر سکتے، اپنے تعلیمی اداروں کو بھی صرف قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. کسی حد تک ان کا بھی قصور ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا جو ہے، ایک ماں باپ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے، ان کا بھی بالکل ایک ہے. کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن کے ساتھ جب تک ڈیوائن علم یا روحانی علم نہیں ہوگا نا، انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں اور میری منزل کیا ہے، تو پھر وہ بس ایسے ہی چلا جاتا ہے. پھر ان معاشروں میں آپ دیکھیں تو جیسے آپ بات کریے حجاب کی، کہ وہ ایک غریب لڑکی کے سر پہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ جو ہمارا میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت میڈیا پہ جتنے بھی ڈرامے جن کے ریٹ جو ہیں وہ بہت ہائی جا رہے ہیں، وہاں سب میں یہی ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے حجاب کو جو ہے نا وہ ایک پیس آف کلوتھ ہی سمجھ لیا، ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے جس سے آپ نے اپنے سر کو ڈھانک لیا، آپ نے اپنے جسم کو بھی ڈھانک لیا، اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو کیونکہ آپ نے حجاب پہن لیا. سو میرے حساب سے بلکہ اگر آپ قرآن کھولیں تو الحمدللہ آپ کو بہت کلیئر پتہ چلے گا کہ حجاب ایک پورا لائف سٹائل ہے. حجاب ایک پورا کا پورا آپ کو طریقہ زندگی بتاتا ہے، ایک پورا پیکج ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کے مطلب آپ کیا کر رہے ہو، آپ کی سیاست. میں سمجھتی ہوں ہر چیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹیکیٹ سکھائیں، مینر سکھائیں، وہ سب کچھ حجاب ہی ہیں. مطلب ہم اگر کسی کے گھر بھی جا رہے ہیں تو وہ آداب تک ہمیں جو ہے وہ قرآن میں سکھا دیے گئے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. تو جب تک ہم اس کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے نا، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پورا پیکج لینا پڑے گا. ہم نے جو ہے وہ اس لفظ کے بہت سطحی سے معنی جو ہے نا اس کو سمجھا ہے، یہ ہم سے بڑی غلطی ہو رہی ہے. ایک فارمل ایجوکیشن ہے اور ایک انفارمل ایجوکیشن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں سے جو ہے وہ رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں بچے، لیکن جو کریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ انفارمل ایجوکیشن کے ذریعے ہوتا ہے. جب ہم انفارمل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم فیملی کی بات کرتے ہیں، خاندان کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ تہذیبوں کا یہ جو کلیش شروع ہو گیا ایک دم سے، اس میں خاندان کا کردار بھی واضح نہیں رہ سکا؟ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ خاندانوں کی بھی بہت ساری ٹائپس جو ہیں وہ وجود میں آ چکی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. وہ خاندان کس حد تک ذمہ دار ہے کہ وہ تہذیب کو پروان چڑھائے، تہذیب کا جو بنیادی عنصر ہے جس کے اوپر ابھی عائشہ نے بات کی اس کو پروان چڑھائے؟ دیکھیں جتنا ذمہ دار اسٹیٹ، ریاست یا میڈیا ہے، اتنی ہی پاورفل فیکٹر جو ہے وہ خاندان ہے. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ خاندان، فیملی از مور پاورفل. ہم سب نے جن گھروں میں پرورش پائی ہے اور ہم سب نے وہ دیکھا ہے کہ کچھ بڑے ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے، اور بزرگ صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتے تھے اور کچھ تعلیم دیتے تھے. اور عموماً جو بچیاں ہوتی تھیں وہ اپنی نانیوں دادیوں سے اٹیچ ہوتی تھیں اور بہت کچھ ہم وہاں سے سیکھتے تھے. انفارمل ایجوکیشن کا بیسٹ سورس تھی وہ سیکھتے تھے، اور اس نے ہماری ماؤں کے بھی کندھوں سے کافی بوجھ کم کیے ہوئے تھے نا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو میں نہیں دے سکتی اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ دیں گے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا عموماً یہ ہوتا تھا کہ دادیاں نانیاں اٹھیں تو بچے ان کے ساتھ اٹھ گئے، وضو کر لیا. اس کے بعد لباس میں جو گائیڈنس ملتی تھی کہ آپ نے یوں کرنا ہے ووں کرنا ہے، ایون پانی پینے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا. بالکل. تو اب مجھے تو لگتا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے خاندان کا جو ایک نظام اور ایک جس سے ہمیں اچھا پھل مل رہا تھا اور ہماری تہذیب پھل پھول رہی تھی، اس کو ہم بہتر بنائیں اور اپنے بزرگوں کو وہ مقام دیں. لیکن اس میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو ہمارے بزرگ ہیں یا جو بڑے ہیں ان کو بھی زمانے کے تقاضوں کے ساتھ وہ چیزیں جو جن میں گنجائش ہوتی ہے اور وہ چیزیں نہیں گنجائش ہوتی ان میں ایک فرق رکھنا چاہیے. اور بچے جس پریشر کا شکار ہیں اس میں ان کو راستہ بتائیں، ان کو نئے طریقے سکھائیں.
اور اس چیز کے ساتھ رکھنا سکھائیں. میں آپ کی ہی بات سے مجھے نوجوان جو بچے ہیں ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے، کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں یہ تو ہر تبدیلی کی مخالفت کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم 100 سال پہلے کے دور میں چلے جائیں، ہم 50 سال پہلے کے دور میں رہیں، تو یہ ہمارا دور ہے، یہ اس کی نیڈس ہیں جس میں ہم اس طرح سے رہتے ہیں. تو یہ بھی شاید بزرگوں کی وجہ سے ہے، کچھ ایسا، کچھ کہیں مس ہینڈل ہو گئی چیزیں. اصل میں جو آپ نے کہا تھا نا کہ ایکسیپٹ نہیں کرتے چینج کو، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اصل میں جہاں پہ عقلمند بزرگ ہیں اور جہاں محبت کا عنصر شامل ہے وہاں یہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں. جی کور ہو جاتی ہیں. اچھا، جو بات آپ نے کہی تھی معاشرے میں تبدیلی کے لحاظ سے، تو مجھے تو 2 رخ نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں مجھے تو بہت بہتر صورتحال نظر آتی ہے کہ مطلب دے آر پراؤڈ ٹو بی کورڈ. اور ڈاکٹرز ہیں، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کا ایک بن چکا ہے نا کہ وداؤٹ اسکارف 90% ڈاکٹرز جو ہیں ان کا ایک اچھا گیٹ اپ ہے، اور انہوں نے، اور پروفیشنل عورتوں کا، ساری پروفیشنل عورتوں کا اپنے اداروں میں یہ آپ نے بہت اہم بات بتائی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر اٹیچڈ، وی آر باؤنڈ ٹو آور اسلامک ویلوز، اور اس کو پھر ہم نے اپنے اس انداز میں ڈھالا ہوا ہے. عالیہ صاحبہ، میں یہ بات جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہی، میں اسی کی طرف اور آ رہی ہوں کہ ابھی ایک حالیہ ایک واقعہ ہوا تھا جس میں خاتون جو تھی مینار پاکستان کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان کی بھی منفی چیزیں سامنے آنے لگیں تو وہ بھی ایک دم سے اپنے حلیے کو چینج کر کے میڈیا کے سامنے آئیں. اس کا مطلب ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ذہن میں ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر تحفظ ہے تو وہ ادھر ہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ تحفظ تو بے شک کسی کے اندر ہے، اور عورت رشتوں کے حصار میں ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے. اور یہ جو ایک غلغلہ اٹھا ہے کہ عورت آزاد ہے، یہ عورت خود مختار ہے، یہ عورت کو کسی کی غلامی قبول نہیں، یہ عورت کے قدموں میں باپ، بھائی اور بیٹے زنجیر ہیں، یہ وقت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خاندانی حصار، رشتے اور محبت یہ آپس میں یعنی عورت کو سیکیور کر رہے ہیں. اچھا، اس میں میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ جتنی پروفیشنل خواتین ہیں نا، وہ نہیں کہہ رہی کہ مرد ہمارے راستے میں رکاوٹ. ہمارے مختلف فورمز پہ جو لوگوں سے خواتین سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ تو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط ہیں، ہم تو اپنے شوہر اور بھائیوں کی مدد کی وجہ سے یہاں تک کا سفر کر سکے، اپنے والد کی وجہ سے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، جو دکھایا جا رہا ہے نا وہ تھوڑے سے لوگوں کی بات ہے. جی جی. جو حقیقت میں اگر ہم چلتے پھرتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ہے جو کہ کہی جا رہی ہے نا. یعنی جن ایشوز پہ بہت شور مچایا جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ جن کو گفتگو کا مرکز بنایا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ساری عورتیں یہ چاہتی ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم ڈسکشنز دیکھتے ہیں، ہم ٹاک شوز بھی دیکھتے ہیں، تو عورتیں تو بڑا فخر محسوس کرتی ہیں اس بات پر کہ جو ان کا ایک رول ہے بحیثیت خاتون خانہ یا بحیثیت ماں. میڈیا کی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت انوالو ہیں اور ان کی کیئر کر رہی ہیں، اور ٹائمنگز، اسکول ٹائمنگز اور ان سب چیزوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. اچھا، میں صدر جی ان کے ایک بات پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جو ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی نا، آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ یہ تھا کہ تبدیلی میں بچے جو ہیں وہ اپنی بزرگوں کے اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا ویژن بڑھ چکا، ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے، ہمارے اندر ایک سوچنا سمجھنے کی چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا تو ہم غلط نہیں ہیں دنیا کو. تو دراصل اس میں تھوڑا سا نا ادب، احترام، لحاظ اور ٹوک جو کہ ہماری تہذیب کا ہماری تہذیب کا ورثہ تھا، بنیادی عنصر تھا. اب مجھے جو تبدیلی لگتی ہے وہ یہ کہ اب بڑوں کی باتوں کو یا بڑوں کی نصیحتوں کو یا ٹوکنے والے اور ٹوکے جانے والا دونوں ہی کو اب یہ ہو گیا کہ جب وہ پڑھ رہا ہے تو وہ خود سمجھدار ہے، میں اس کو کیوں ٹوکوں، وہ خود ہی اپنے اطراف سے اپنے اچھائی اور برائی کے لیے راہ نکال سکتا ہے. اور جس کو ٹوکا جا رہا ہے اس کو برا لگ رہا ہے کہ وہ تو پرانے دور کی باتیں تھیں، وہ اپنے دور میں لاتے تھے، آج کل جدیدیت کا دور ہے، زمانے کی چال کے ساتھ چلو، پیچھے کو کیا دیکھنا. تو وہ اپنا کو کہتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے، جبکہ یہ ہمارے خاندان یا ہمارے مکاتب فکر یا ہمارے جتنے بھی جامعات یا ہماری اسکولز یا ہمارے ادارہ جات، یہ ان کا بھی بہرحال وہ بنتا ہے کہ بزرگوں کی نصیحت یا جو بزرگوں کا اپنے اوپر گزرا ہوا جتنا بھی ان کا تجربہ ہے تو مشاہدے سے
زیادہ تجربہ پاورفل ہوتا ہے، اور اس تجربے کو دیکھتے ہوئے اور یہ ہماری بچوں کو اپنے تہذیب تھی اندر کہ ہم لائیں۔ ہمیشہ جی، اپنے خاندانوں بالکل۔ میں بزرگوں کو ایک خاص حیثیت خاص دیا حیثیت دیں، تو تبدیلی کا ایک وجہ، اور اس میں دور جو آ کے گیپ آ رہے ہیں نا، جنریشن گیپ جو آ رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے بھی۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا عائشہ، آپ نے ابھی کہا کہ ماشاءاللہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو ہے، ہر پازیٹیو چیز کو بہت تیزی سے اڈاپٹ کرتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو مشاہدہ ہے وہ یہ کہ یہ جو اسلامی کانسیپٹس ہیں، جو خاص طور سے باڈی کورنگ کے حوالے سے ہے، جو قرآن کے کھلے احکامات ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں یوتھ کچھ کنفیوز نظر آتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی دلہنیں جو ہیں وہ وجود میں آ چکی ہیں جن کے سر پہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اور سامنے جو ہے وہ بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ مووی کیمراز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر کے مختلف کالجز میں علامہ اقبال کے جو شاعری ہے اس کے اوپر رقص کے پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں، اور اس میں یوتھ جو ہے وہ نقاب پہن کے رقص کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دو انتہائی ہیں، مطلب اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ شاید کپڑے کے ٹکڑے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا، تو یوتھ میں یہ کنفیوژن کہاں سے آ گیا؟ اچھا، پہلے آپ نے بات کی تھی میڈیا کے حوالے سے نا، میڈیا کا رول، تو میڈیا کا تو کردار کسی بھی سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل، سب سے پہلی ریاست کا چیز تو بنیادی میڈیا ستون آپ ہے۔ کے کسی بھی قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کا لیونگ سٹائل کیسا ہے۔ میں کیا کرتی ہوں پوری دنیا کو تو میڈیا بتائے گا نا کہ پاکستان میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں میڈیا پہ ایک میں نے نیوز دیکھی، کافی اچھا ویل نون نیوز چینل ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دلہن اپنی شادی میں کچھ یونیک کرنا چاہ رہی تھی، تو اس نے انٹری کے وقت جو ہے اکیلے سولو ڈانس کیا۔ اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی یار کہ جتنے بھی ایسے مطلب یوتھ ہے جو نہیں اپنی صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتی، وہی مینار پاکستان والے انسیڈنٹس اگر ہم اس کو لیں، تو ان کے لیے تو یہ بڑی اٹریکشن والی چیز ہے نا کہ میں بھی کچھ نیا کروں۔ تو اس وہ جو انفرادیت کا ایک بھوت سوار ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ بھی یونیک کرنے کا ایک شوق۔ اور اسلام بھی آپ دیکھیں ہمیں الگ سے یونیک ہی بناتا ہے، ہمیں ٹرینڈ سیٹر ہی بنا رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن وہی والی بات مجھے تو پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ کو بلیم کرنا یا ایجوکیشن سسٹم کو بلیم کرنا یا خاندانی نظام کو بلیم کرنا، ہم ایز اے قوم نا ہم نے بلیم گیم بہت زیادہ کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور ہم سب نے اپنی رسپانسبلٹی کو لینا چھوڑ دیا، ہم سے بالکل حقوق کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری ادا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی جو وہی آپ کی والی بات کہ ایک مطلب لبے آتی ہے دعا پہ بھی اس کی پیروڈی بنا کے اور وہ لاکھوں کروڑوں، جی بالکل ایک مشہور اداکارہ نے، اور کیا بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میڈیا تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہی سکھایا جا رہا ہے، پہلے ان کے ذریعے سکھایا گیا علامہ اقبال کی نظم کا، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں لائک ٹک ٹاک پہ بات ہوئی تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جب بہت ساری میں نے سنا اس حوالے سے بھی کہ ہمیں ٹک ٹاک بین ہی کر دینا چاہیے۔ مطلب میں تو یہ پرسنلی چاہتی ہوں کہ آپ کس چیز کو بین کریں، آپ برائی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو وہ رکے گی نہیں۔ مطلب فار ایگزامپل اگر میں اپنے گھر سے ٹی وی نکال دوں گی، میرا بچہ کہیں اور سے دیکھ کے آ جائے گا، تو کیوں نہ ہم ان ساری میڈیمز کو ہم اچھے طریقے یوٹیلائز کریں، جو کہ ریاست ہی کر سکتا ہے۔ بالکل ریاست کر سکتی ہے، بالکل۔ اور وہ ان گلی محلوں تک جا رہے ہیں کہ جہاں تک کسی کی بھی مطلب ایکسس آپ ایزیلی نہیں ہر جگہ جا سکتے، لیکن یہ چیزیں مائنڈ میکنگ کرتی ہیں، یہ چیزیں رویے بناتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی خاص نقطے کی طرف کہ کچھ ہم نے اصطلاحات کے محدود تصور رکھے ہیں اپنے اندر، اور اسی طور سے ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو تہذیب ہے، یہ جو حیا ہے، اس کا بھی ہمارے اندر کچھ محدود قسم کے تصورات ہیں۔ ہم نے اس کو جسم کو ڈھکنے، کور کرنے سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے، جو کہ بالکل لازم ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کھلے احکامات ہیں۔ ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی بات آئی، وزیر اعظم صاحب کی، کہ انہوں نے بھی 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لیکن کیا حیا صرف اسی کا نام ہے؟ کیا اس کے بعد جو ہے وہ ملک کے خزانے لوٹنے میں کسی کو کوئی حیا نہیں آنا چاہیے؟ کیا لوگوں کے پیچھے سے عزتیں خراب کرنے اور غیبتیں کرنے میں کوئی حیا نہیں آنی چاہیے؟ کیا اپنے سورس آف انکم کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ تو تہذیب تو یہ سارا کچھ سکھاتی تھی نا، جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ بزرگ جو ہے وہ پہلے مرکزی حیثیت رکھتے تھے، اب ہم ان سے اکتاتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس میں حیا نہیں آنا چاہیے؟ کچھ محدودیت کا بھی شکار ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہمیں نا ہم سب کو یہ بات واضح رکھنی چاہیے اپنی ذہنوں میں کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری تہذیب کی بیس کیا ہے، اور اس کے مظاہر کیا کیا ہیں، اس کی پریزنٹیشنز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری تہذیب، ہم صرف 2% اگر لوگ نہیں مانتے اس بات کو، تو یہ بات ہے اہم کہ ہماری تہذیب میں طرز زندگی بھی شامل ہے، ہماری تہذیب میں ہمارا ڈریس کوڈ بھی شامل ہے،
ہماری تہذیب رویوں پر بھی مشتمل ہے، بیہیویئر پہ بھی مشتمل ہے، معاملات اور اخلاقیات میں بھی مشتمل ہے نا. مطلب اس میں معاشیات، ہر سماجیات چیز سبھی کچھ آ شامل ہے جاتا نا. ہے. جیسے میں ایک واقعہ جو میں نے ابھی پڑھا بچوں کے کہانیوں میں بلکہ صفحے میں پڑھا کہ ملا واحدی صاحب جو تھے ان کی یہ اسٹوری ہے کہ دہلی میں ایک کباب والا کباب بیچتا تھا. تو ایک بچہ اس کے پاس روزانہ 4 آنے لے کے آتا تھا. اب ظاہر یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ 4 آنا جو تھا ایک بڑی رقم تھا. تو جن صاحب نے ملا واحدی نے دیکھا کہ اس کباب والے نے اسے کباب نہیں دیا تو اور اسے تھوڑے سے دے دیے کباب، ایسے ہی دے 4 دیے آنے بغیر نہیں پیسوں دیے کے. اسے. جی بالکل. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو دیا؟ کہیں گے دیکھیں اس کے ماں باپ نے نہیں دیا یہ پیسہ نا، یہ پیسہ یہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کو نہیں چاہتا کہ یہ مستقل یہ کام کرے اور اس کو میں روکنا چاہتا ہوں. تو معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار تھا کہ ہماری قدریں قائم رہیں نا. یعنی تہذیب کو پروان چڑھانے میں پروان معاشرے چڑھانے کے میں سارے ارکان کام کیا تہذیب کرتے کو تھے. سنبھال کر رکھنے میں معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار تھا. اور بالکل ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ تہذیب میں ہر چیز شامل ہے. مطلب ہمارا ظاہر بھی شامل ہے، ہمارا باطن بھی شامل ہے. اور جو بات آپ نے حیا کی کہی نا، تو دیکھیں جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو بھی چیک کرے، جی ہے نا، بالکل. اس جی کی بالکل. تھاٹس، اس کی سوچیں. جی بالکل. اسی طرح ہمیں کہا گیا کہ مناظر جو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور جو چیزیں سنتے ہیں، تو جو غلط فہمی ہے نا ہمارے ہاں روایتی، کہ ہم نے روایتی طور پہ ایک گیٹ اپ تو کر لیا لیکن اپنی باقی چیزوں میں وی آر الاؤڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ ہم نے روایتی طور پر تو ایک چیز پہن لی اور اس کو اس کی روح کے ساتھ ہم نے نہیں اپنایا. جی. اچھا، اس سے پھر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اس سے یہ جج کیا جاتا ہے کہ شاید یہی چیز ٹھیک تھی. بالکل صحیح. اور معاشرے کے جو اچھا عنصر ہے وہ پھر اس سے بدل بھی ہوتا ہے جو لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں. جی عالیہ صاحبہ. میں صرف ایک بات اسی میں اور تھوڑا سا بڑھاؤں گی کہ کچھ ہمارے زمانوں میں ذہنوں میں یہ بن گئے کہ حیا صرف عورت ہی کرے گی، عورت نہیں کرے گی. یہ میرا اگلا سوال تھا. میں اس کو میں آپ سے یہ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں جتنے بھی منفی قسم کے واقعات ہوئے تو وہ ایک عمل اور رد عمل کی پوری بحث اور اس میں سارے میڈیا کا شامل ہونا، وہ سب کچھ ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں. اس میں ایک جواب جو ہمیں اکثر ملتا ہے اور جس کے جواب میں پھر بڑا رد عمل بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر عورتیں نہیں اپنے لباس کا خیال رکھیں گی تو پھر وہ بہت آسان شکار بنیں گی اور یہ ہوگا ہی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ مطلب یہ جس تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں اس تہذیب کو پروان چڑھانے میں کیا مرد کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا مرد کی کسی تربیت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل کردار ہے مرد کی تربیت کا بھی، مرد کے عمل دخل کا بھی، کیونکہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے حیا کا حکم دیا ہے. غض بصر دونوں کے لیے حکم ہے، صرف عورت کے لیے نہیں ہے. اسی طرح اپنے آپ کو روک لینے کا حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. ستر دونوں کے لیے، کہ ستر کے قوانین جتنے بھی نازل ہوئے وہ دونوں ہی کے لیے یکساں طور پر نازل ہوئے. عورت اور مرد کو مطلب صرف عورت کو مورد الزام ٹھہرا لینا غلط ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جہاں چھوٹی معصوم بچیاں ہوئی ہیں جن کا اس سے کہیں دور تک نہیں کہ وہ اپنے آپ کو رجھا رہی ہوں یا اپنے آپ کو دکھا رہی ہوں یا کسی کو دعوت دے رہی ہوں یا کسی کا ہجان برپا کر رہی ہوں، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے حالیہ واقعات اس کے شاخسانہ ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ بھی یہ ظلم. تو مرد کو بھی اپنے یہاں تک ہے کہ قرآن حدیث کے احادیث مبارکہ میں تو راستوں میں مت بیٹھو، مطلب راستوں میں مردوں کی ٹولیوں تک کو بیٹھنے کو منع کیا گیا. تو یہ بھی ہماری اسلامی تہذیب کا ساتھ ہی حصہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کے ان کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہمارے سامنے، حدیث جو ہمارے سامنے، بالکل، تو اس چیز کو بھی منع کیا گیا. تو اس میں عورت، ہمارا جو اسلامی معاشرہ آتا ہے نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تیری آنکھ میں حیا نہ رہے تو جو تیرا جی چاہے وہ کر. تو حیا کو تو نصف ایمان قرار دیا گیا، اور یہ جو نصف ایمان ہے یہ عورت اور مرد دونوں ہی کے لیے یکساں. اچھا دیکھیے، بات کا ایک رخ تو یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ مرد اور عورت دونوں ہی ذمہ دار ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں ایک دفعہ پھر پلٹ کے آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے میں معاشرے کا جو ایک خاص کہہ لیں آپ کے سیکٹر ہے وہ اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ پھر ہم جیسے بھی رہیں
اس سے معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جس معاشرے میں معصوم بچیاں بھی شکار ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ اپنی روح تک کو جو ہے وہ خراب کر چکا ہے. تو پھر وہاں عورت کے حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں کھلی رہتی ہوں تو میرے ساتھ کچھ ہونا چاہیے تھا نا. یہاں تو ہوا اس معصوم بچی کے ساتھ, تو اس معصوم بچی نے تو کچھ نہیں کیا تھا. تو کیا یہ جو خواتین کی سوچ ہے یہ صحیح ہے؟ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ وہ واقعی معاشرے میں حیا کو ختم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہی؟ وہ جس طرح چاہیں رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا دیکھیں, اس میں نا یہ بات آ جاتی ہے جسٹیفیکیشنز کی, کہ ہم کس بات کو جسٹیفیکیشن کا ذریعہ بنا رہے ہیں نا اپنا. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو واقعات ہوئے جس طرح کے ہوئے, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد کا ایلیمنٹ ہمارا کس نہج پہ سوچ رہا ہے نا, اس کی سوچیں کہاں ہیں, وہ اس کے ذہن میں کیا پک رہا ہے, اس کے اپنے خیالات کیا ہیں, وہ ہر وقت کس سوچ میں رہتا ہے نا. لیکن میں آپ کی معاف کیجیے گا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اس معاشرے میں ہونے والا ہر خراب واقعہ وہ تو دین سے اور تہذیب سے جوڑ دیا جاتا ہے نا. آپ نے ابھی پچھلے دنوں وہ سنا ہوگا جس کو جو قبر والا واقعہ تھا, اس کو بھی لوگوں نے حجاب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ جو کنیکشن لوگ فوراً بنا دیتے ہیں, تو آپ بطور ڈاکٹر بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ یہ تو سارے ذہنی مریض ہیں نا. جی دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ ایشوز ہوتے ہیں نا, اس میں تو پھر بحث برائے بحث شروع ہو جاتی ہے, اور اپنے اپنے دلائل شروع ہو جاتے ہیں, اور سنسنی خیزی شروع ہو جاتی ہے. یعنی نفسیات کی روح سے کچھ چیزیں ایسی جنہیں ہم پرورجنس کہتے ہیں نا, یعنی کچھ لوگوں کے مزاج میں وہ خرابی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خراب رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس سے ظاہر نقصان پہنچتا ہے نا معاشرے کو, چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں, بچوں کے ساتھ بھی لڑکوں کے ساتھ بھی. تو یہ تو پورا ایک ذہنی غلط انداز فکر ہے نا, اور اس کو وہ پالتے رہتے ہیں, اور ان کا علاج بھی ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ان واقعات کا ہونا کہ بہت اچھی صورتحال میں بھی کوئی خاتون تھی یا بچی تھی اور اس کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا, لہٰذا جسٹیفیکیشن یہ کہ ہم جس طرح بھی رہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بحیثیت مسلمان وی آر باؤنڈ ٹو اوبے, یعنی ہمیں اللہ کا ہر حکم ماننا ہے. اللہ نے جس طرح ہمیں رہنے کو کہا ہے, اس سے ہٹ کر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون شکار ہو رہا ہے اور کون بچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ مجھے باہر نکلتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہر ادارہ اور ہر پروفیشن اپنے لیے ایک ڈریس کوڈ بناتا ہے نا. جیسے میڈیکل کالج میں وائٹ کوٹ ہوتا ہے, وکیلوں کا اپنا لباس ہوتا ہے نا, کسی زمانے میں اساتذہ کا بھی ڈریس کوڈ آ گیا ہے نا, ڈریس کوڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خواتین کا ایک ڈریس کوڈ بنایا ہے اور مردوں کا بھی ایک ڈریس کوڈ بنایا ہے, اور وہ اس سے ریلیٹ نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اگر 2% غلط چیزیں ہو بھی رہی ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عورت جس طرح چاہے وہ رہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہمارے ہاں غلط سوچ ہے کہ ہم ہر چیز کو اٹھا کر اسلام سے اور دین سے اور حیا سے اور حجاب سے جوڑ دیں اور شور مچانا شروع کر دیں کہ چونکہ عورتیں بے لباس ہیں, چونکہ عورتیں یہ کر رہی ہیں لہٰذا یہ ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ جو شریر مرد ہے نا, جو فتنہ پرور مرد ہے, جو خبیث مرد ہے, بلکہ وہ پھر اپنے لیے جواز ڈھونڈ لے گا. اس میں دیکھیں نا, اس میں دوسرا جو ایلیمنٹ ہے نا سزا کا ہے نا. جی بالکل, سزا دیں, ریاست کی جو اہم ذمہ داری لٹکا دیں یا 4 مردوں کو آپ سزا دے دیں, دیکھیں نہیں ہوں گے پھر یہ واقعات. یہ واقعات اس بات کا تھوڑی دلیل ہیں کہ لہٰذا آپ جو چاہے کرتے پھریں نا. بلکہ فتنہ پروری کی باتیں صرف ایک اتنے سا اضافہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ بہت سے لوگ صرف جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی بھی توجہ پیش کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اپنی ام المومنین کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا یہ میرے ساتھ تمہاری ماں موجود ہے. مطلب لوگوں کے ذہنوں میں فتنہ پردی میں وہ بھی تو ایک عورت کو لے کے جا رہا تھا, تو میں نے اگر کر لیا تو کیا. تو یہ بات جس میں آتی ہے کہ اس کو بھی یعنی ہمارے جو سوچوں کا ہاں صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو بھی رول ماڈل سے حوالے سے بننا چاہیے. لیکن عائشہ, میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں نا وہ تھوڑی سی مختلف ہے, اور وہ یہ کہ بے شک جو مظلوم رہا, جس بچی کے ساتھ ظلم ہوا, یہ اس کا ایکشن نہیں تھا, لیکن یہ کسی عورت کے تو ایکشن کا ریفلیکشن تھا نا. بالکل, میں آپ کی اسی بات کی طرف آ رہی ہوں کہ اس چھوٹی بچی کا کیا قصور ہے نا. اچھا, ایک ہمارے معاشرے کی بلکہ کہیں گے پوری دنیا کی ایک سوچ بن گئی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جو
ملزم ہے وہ کسی طرح سے ذہنی مریض نکل ہی آتا ہے. لائک جیسے نور مقدم کا واقعہ ہوا, اس بچی کے بارے میں, اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی, لیکن ہمارے لیے پروٹیکٹ کیا نا, پروٹیکشن شروع ہو اس کو جاتی پہلے ہے. آپ نے فوراً کیا کہہ دیا, وہ ذہنی مریض ہے. لیکن اس واقعے میں ملتا ہے وہی والی چیز جیسے چاؤ جیو کا نتیجہ تھا وہ, ٹھیک ہے. پھر دوسرا واقعہ جو میں بچی کا ملتا ہے وہ ایک بالکل ایزی ایکسیس تھا کہ آپ نے جو کچھ دکھایا, جو انتشار پھیلایا, جو ہیجان جو خیزی درندے آپ نے آپ معاشرے بنائے, میں, وہ مسجدیں تو نہیں بھریں گے نا. پھر اس سے اسی طرح کے واقعات ہوں گے. اگر اتنا اچھا آپ دکھا رہے ہیں, تعلیمی اداروں میں آپ اتنا اچھا دے رہے ہیں, خاندانی نظام اتنا اچھا ہے, تو پھر معاشرے میں اس کا الٹ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ جو لوگ ہیجان خاصی کا میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں, انڈائریکٹلی وہ ذمہ دار ہیں ان سارے واقعات کے, کیونکہ انہوں نے معاشرے کے ان ذہنی بیمار لوگوں کو بہت اکسایا ہے, بہت اکسایا ہے. حجابی معاشرے کی اگر آپ بات کریں تو حجاب دراصل ہے ہی لحاظ کا نام, حجاب دراصل ہے ہی روک کا نام. حجاب تو کہتے ہی حدود اور قیود کو ہے. جب آپ اس کو کراس کریں گے تو وہ یہی کچھ جان چیزیں اور آئیں گی جس کا یہاں اصل میں مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو آپ ذہنی مریض کے ان کو آپ سافٹ کارنر دے رہے ہیں. ہاں, یہ دو باتیں ہیں. جی نہیں, آپ کا والا واقعہ تو بالکل مختلف ہے. چیزوں میں مجھے نہیں لگتا ہے ذہنی مریض ہیں, یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ ان دائروں میں ہی نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے فکس کیے ہیں. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے فوراً بلیم وکٹم جو ہے وہ اسلام ہوتا ہے. لیکن اب آپ دیکھو, اب ایک اور بھی وکٹم ہے. ابھی ٹویٹر پہ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ناٹ آل مین کے نام سے بہت زیادہ ٹرینڈ بنا ہے نا, اور ایک طرف بنا کہ سارے مرد ہی ایسے ہیں. تو الحمدللہ ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں وہاں سارے مرد ایسے نہیں ہیں. اگر ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں تو بہت سارے مرد ہیں جو میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہیں, جن کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا پورا معاشرہ کی ساری عورتیں بے حیا ہو گئی اور سارے مرد درندے بن گئے. یہ پکچر جو میڈیا دکھا الحمدللہ آج بھی ہم بھی بڑے سیف ہیں اور مردوں ہی کے معاشرے میں سیف ہیں. یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ایک بہت تہذیب یافتہ معاشرے میں رہتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جس طرف معاشرے کو لے جایا جا رہا ہے, آج سے 10 سال بعد ہمارے بیٹے یہاں سروائیو نہیں کر سکیں گے. دیکھیں جو اسی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ شاید یہ وحشی درندہ ہی ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یعنی ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے, جس احساس کمتری میں مبتلا کیا جا رہا ہے, اس پہ کام نام کی کوئی چیز نہیں ہو رہی. نہ ریاست کر رہی ہے, نہ ریاست کے بنیادی جو ستون ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن شور جو ہے وہ بہت مچایا جا رہا ہے, بہت زیادہ. جی عائشہ, بس آخری ایک چیز بالکل ریاست بھی نہیں کری, لیکن مجھے لگتا ہے جو سمجھدار طبقہ ہے نا وہ بھی یا تو مغرب کو یا تعلیمی اداروں کو یا ماں باپ کو یا میڈیا کو بلیم دے کے سو رہا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ ہم بلیم گیم سے باہر نہیں نکلتے. ہم نے یہ سیکھا ہندوؤں سے, ہم نے یہ سیکھا یہودیوں سے, ہم نے یہ سیکھا مغرب سے. ہم نے کچھ سکھایا نہیں. ہم نے ہماری تو مارکیٹ خالی ہے, مجھے تو لگتا ہے ہماری مارکیٹ خالی ہے. ہم اچھا لائیں, اچھی مارکیٹنگ کریں. دیکھیں مارکیٹنگ کا دور ہے, کمیونیکیشن کا دور ہے. ہم جو چیز ہمارے پاس ہے وہ قرآن ہے. ہمارے پاس تو اتنی زبردست سیرہ ہے, اتنے سارے رول ماڈلز ہیں, ہم وہ پیش کریں, ہم وہ رول ماڈل بنیں, ہم اس انداز میں پیش تو کریں. بالکل صحیح بات. جو عائشہ رول ماڈل کی بات کر رہی ہیں, تو دیکھیں ہمارا رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں ان کی حیا کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے نا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کون سی عورت بہتر ہے, تو آپ نے کہا وہ جو نہ مرد کو دیکھے نہ مرد اسے دیکھے. ہمارا رول ماڈل تو وہ ساری خواتین ہیں. میں یہ بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو بات ابھی آئی نا, واقعات کی وجوہات اور جسٹیفیکیشنز, اگر پورے معاشرے میں 100% مرد اچھے ہیں, بہت پاکیزہ ہیں, اور 100% عورتیں, تب بھی ان کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن اللہ تعالیٰ نے بنا دیے نا, وہ انہیں اوبے کرنے ہوں گے. مطلب صحابہ کرام اور صحابیات سے اچھے افراد اس زمین نے نہیں دیکھے, نہ ہوں گے, لیکن ان کے لیے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز تھی, وہ بھی باؤنڈ تھے. تو کسی بھی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز تو فالو کرنے پڑیں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹریفک رولز نا, کہ ریڈ لائٹ پہ آپ کو رکنا ہے اور گرین لائٹ پہ آپ کو چلنا ہے, نہیں چلیں گے تو کلیشز ہوں گے. اگر 2% یا 1% غلط واقعات ہو رہے ہیں تو وہ اس سے یہ جواز نہیں بنتا کہ ہم تو سارے قوانین ہی توڑ دیں, ٹھیک ہے نا. اور رول ماڈل, یہ والی بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ رول ماڈلز کو سامنے لانا چاہیے. پازیٹیو چیزوں کو ہم لائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہر نسل کے لیے اس کے اندر بہت ہی عمل کا ایک پہلو نکل آتا ہے نا. اچھا, میں عالیہ صاحبہ آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اسے مان لینا چاہیے کہ اس وقت دنیا کو لے کے ہم نہیں چل رہے. اس وقت جو مغرب ہے وہ دنیا کو لے کے چل رہا ہے, اور جو لے کے چلتا ہے دنیا کو, اس کی تہذیب جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے, وہ ساری تہذیبوں کے اوپر چھا رہی ہوتی ہے.
پھر پاکستانی معاشرہ کیونکہ کچھ کنفیوژن کا بھی شکار ہو گیا, کچھ علم کی کمی رہی, جہالت رہی, ان چیزوں پہ ہم نے کام نہیں کیا, ان چیزوں پہ ہم نے کام نہیں کیا, تو اس وجہ سے ہمارے جو کمپلیکسز ہیں وہ بڑھتے ہی گئے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا کسی ترقی یافتہ قوم کی تہذیب کی نقالی ہماری خوشحالی اور ترقی کا باعث بن سکتی ہے؟ اور اس کو اگر میں اور واضح کر کے بات کروں تو کیا غیر اسلامی تہذیبوں کی نقالی مجھے اور آپ کو دنیا میں وہ کامیابی عطا کر سکے؟ میں آخرت کی کامیابی کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہی, دنیا میں وہ کامیابی عطا کر سکتی ہے جس کے لیے میں نے اس کو اپنایا؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی جان اپنی چال بھی. لیکن نوکریاں تو اچھی مل جاتی ہیں نا. جب میں شارٹ شرٹ میں اور جینس میں جاتی ہوں تو بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں مجھے نوکریاں مل جاتی ہیں. سریا اگر آپ شروع سے چلے نا تو اس میں قصور ماں کا بھی آ جاتا ہے, ماں باپ کا. ہم جس وقت اپنے بچے کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے بچے کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, تو اسلام دیکھیں ایک اسلامی تہذیب ہے جو ہم کو قرآن سے جوڑتی ہے, جس میں ہمیں پوری لائف اسٹائل کا بنیادی اساس ہمارا یہ چیز ہے, اور ایک مادیت پرستی ہے جو کہ مغربی تہذیب ہے. میں سوری ٹو سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہماری ماں باپ کے اوپر سے بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو بہترین انجینئر, بہترین ڈاکٹر, بہترین مطلب یہ کہ بزنس مین تو دیکھنا چاہتی ہے. پروفیشنل طور پر وہ اس کے لیے اپنا پیسہ, اپنا وقت, اپنی جوانی سب کچھ کر دے گی, لیکن سوری ٹو سے وہ یہ نہیں دیکھنا چاہے گی کہ اس کو میں بہترین مسلمان بنا دوں, یا میں اس کو قرآن و سنت سے جوڑ دوں, یا میں اس کے لیے اتنی تعلیمات یا اتنا ہی پیدا کر دوں, یا میں اس کی اخلاقیات کو بلند کر سکوں. تو ماں کے اندر جو کہ بات نہیں ہوتی ہے تو بچے کے اندر شروع سے ہی مادیت پرستی آ جاتی ہے. وہ اگر ڈاکٹری جیسے اس کے پیشے پر بھی جاتے ہیں جو کہ ایک ظاہر بیماروں کے لیے ایک اس کی حیثیت رکھتا ہے نا, کہ بھی بیمار وہاں جا رہے ہو اور ان سے صحت یاب ہو رہا ہے, تو وہ بھی پہلے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے کمائی کرنی ہے. وہ مسیحا نہیں ہوتا, اس کو زخموں کو نہیں دور کرنا ہوتا, وہ کہتا ہے میں نے کمائی کرنی ہے. اس کو ہوتا ہے کہ پہلے فیس رکھ دو, پہلے کر دو, تب جراحی کے عمل سے کرنی ہے, ورنہ تم اپنی جان سے جا رہے ہو. تو یہ مادیت پرستی کی وجہ سے آج کل یہ بات جو آپ بات کہہ رہی تھی نا, تو وہ یہ چیز سامنے آ گئی کہ نوکریاں ملتی ہیں, ہمارے یہاں کے ذہن جو ہے وہ یہاں پڑھتے ہیں, اور پاکستانی دماغ تو بہت مشہور ہے کہ بہت زیادہ ہے, اور ہم یہاں سے پڑھ کے کہتے ہیں اس ملک نے مجھے دیا ہی کیا ہے. تو وہاں سے ہم ٹرین بن چکا ہے کہ ہم باہر کے ممالک میں جائیں, وہاں سے ہم ڈگریاں حاصل کریں اور وہیں پر ہی اپنی ساری خدمات پیش کریں. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دیکھیں ہماری تہذیب میں اولڈ ہاؤسز نہیں تھے, لیکن اب اولڈ ہاؤسز کبھی آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ اب وہ ماں باپ کو یا بزرگوں کو بوجھ سمجھنے لگے. تو صرف اور صرف مادیت پرستی کے آنے سے یہ سارا بگاڑ پیدا ہوا. اور یہ ہم ماں اگر ایک بس کہہ کے بات ختم کرتی ہوں کہ قرآن مجید میں یا احادیث سے تو یہاں تک آتا ہے کہ شروع جو پہلی درسگاہ ماں ہے وہ جب بچوں کو پہلی خوراک بھی دے تو قرآن یا اس کی تلاوت کرتے ہوئے دے تو بچوں کے اندر صالحت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بچوں کے اندر یہی ڈال دے میرا بچہ ڈاکٹر, انجینئر, فلاں فلاں بنے گا, تو اس کے اندر نا خود غرضی اور مفاد پرستی آ جاتی ہے. تو جو بوتے ہیں اب تو تربیت ایسے گئی, اب تو تربیت سیلفی سے شروع ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں بالکل متفق ہوں عالیہ صاحبہ کی بات سے کہ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, لیکن جیسے ہی ہماری یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے استعمال کے قابل ہوتی ہے تو اس کے تو پاس ریسورسز بہت ہیں انسپریشن کے, پھر تو وہ ڈائریکٹ اٹیچ ہوتا ہے, ڈائریکٹ متاثر ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے ہی سیکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسا بنائے. تو یہ بھی تو چیزیں اثر کرتی ہیں نا. وہ تو اپنے جو میں نے آپ سے کہا کہ تہذیبی طور سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ان کے کلچر کو نہیں اپنائیں گے جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس مادی. مجھے تو لگتا ہے یوتھ سے زیادہ نا ہمارا ایج گروپ کمپلیکس کا شکار ہے. اگر میں یہ پہلے کہہ دیتی تو شاید آپ ہاں مطلب مجھے نہیں لگتا یوتھ ہمارے بچے تو دے آر ویری کانفیڈنٹ, اور ان کو آپ صحیح غلط اگر بالکل واضح ہو کے وائٹ اور بلیک بتا دیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ کریں عمل. یہ ناظرین یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو ڈاکٹر عزیزہ نے سامنے رکھا, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں, لیکن ہمارے بڑے ہمارے بزرگ جو ہیں نا وہ خود اصل میں کچھ دوہرے پن کا شکار ہو گئے. ان کے نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جس چیز سے محرومیت میں نے گزاری ہے نا تو میرا بچہ اس سے محروم
نہ رہے. میں اپنے بچوں کو سب اچھا بزرگ سے نا اوپر دادا دادی والی جنریشن آتی ہے, مجھے لگتا ہے جو ہم سے اوپر والی جنریشن ہے نا وہ سب سے زیادہ کمپلیکس کا شکار ہے. وہ ابھی بزرگ نہیں ہوئی ہے, وہ ایک لیول پہ سرٹن. صحیح ہے. اچھا میں بس اب ہم گفتگو کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ پروفیشنل ڈاکٹر ہیں اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل کام کرنے والے ہیں. تو کیا معاشرے میں بے حیائی کے عنصر کو غالب کرنے میں کسی حد تک ہمارا بھی کردار ہے؟ ہمارے سے مراد ہے ہم پروفیشنل خواتین کا, ورکنگ وومنس کا, کیا ہم بھی کسی قسم کی وائولیشن کر رہے ہیں اسلامک تہذیب کی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ پروفیشنل عورتوں نے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں, یعنی جیسے میرا اپنا ہاسپٹل ہے, میرے وہاں بچیاں آتی ہیں تو ہم تو انہیں, کوئی بھی ڈاکٹر ہو چاہے وہ لائف اسٹائل سے متعلق کوئی چیز ہو نا, جیسے جس چیز کا مجھے بڑا غم رہتا ہے اور جو شاید اس سے ریلیٹ ہے یا نہیں ہے, کہ ہمارا تو پورا سونا جاگنا بدل گیا ہے نا. جی بالکل. مطلب ہمارا تو سمجھے کہ سورج ہی 10 بجے نکلتا ہے, وہ بھی تہذیب ہماری تھا. جی بالکل. تو ہم کس چیز کو بدلیں گے اور کس چیز کو ٹھیک کریں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پروفیشنل عورت نے پچھلے 40 سال میں جو پاکستان میں تبدیلی آئی ہے, بہت اعتماد کے ساتھ اسلامی تہذیب کو اپنایا ہے, بہت اسے پراؤڈ ہے, بہت افتخار ہے. اور ہر شعبے زندگی میں آپ دیکھیں کہ باحجاب, یعنی جسے ہم ظاہری گیٹ اپ کہتے ہیں, اس میں بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہر فیلڈ میں ہیں, اسپیشلائزیشن میں خواتین ہیں, اور بہت آرام سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا. اور آپ ایک بات صرف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسلام میں بھی ملازمت پیشہ خواتین کے جو قانون یا حقوق بتائیں, تو اس میں ایک مجھے کتنا اچھا لگا تھا کہ اگر اس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اور اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اور وہ باہر نکل سکتی ہے, تو مغرب سے پہلے یعنی زمانہ عدت میں وہ اندر آ سکتی ہے. تو یہ بات تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ پروفیشنل یا ملازمت پیشہ خواتین جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں, یا نہ اللہ نہ کرے وہ اسلام کے بجائے دوسری چیز پھیلا دیں گے. یہاں تو خود ان کو پروٹیکشن کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ زمانہ عدت میں جب کہ باہر نہیں نکل سکتے, لیکن وہ اپنی ملازمت پر جا کر, لیکن اصل میں دین نے کیونکہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنایا ہے فرد کو, کہ دین اسلام کا ماننے والا ہر شخص جو ہے یہاں کہوں گی کہ 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو پروفیشنل ادارے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ جو ہماری بچیاں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے مالز میں یا دیگر جگہوں پر جاتی ہیں. جی میں انہی کی طرف آ رہی تھی کہ جو مشاہدے ہیں اب ہمیں خواتین جو ہیں وہ بائکوں میں پیٹرول ڈالتے ہوئے نظر آتی ہیں. پیٹرول ڈالنا تو آپ چھوڑ دیں, مطلب اس وقت اگر آپ ڈولمن مال چلی جائیں تو جس طرح کے لباس میں ان کو زبردستی وہاں ظاہر شو پیس بنا کے کھڑا کیا گیا, بنا کر, اور دل و جان سے اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتی, لیکن مجبوری کے طور پر ان کو اس کو بھی پہننا, بلکہ وہ اپنی جب گھروں سے نکلتی ہیں تو انہوں نے عبایات اور نقاب پہنے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے اس کو اتارتی ہیں تاکہ ان کی کمیونٹی کے لوگ ان کو نہ پہچانیں کہ وہ یہ سروس دے رہے ہیں. نہیں, لیکن عورت چاہتی, دیکھیں فطری طور پر عورت چاہتی ہے کہ شی شوڈ بی کورڈ, اسی لیے وہ گھر سے نکلتی ہے, اس کی فطرت میں ہے کہ وہ ایزی فیل کرتی ہے نا. لیکن ظاہر ہے جب جہاں پہ وہ مجبور ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر اس کو وہ حلیہ اختیار کرنا پڑتا ہے. عائشہ آپ سے بھی آخری ہی سوال ہے میرا کہ یوتھ بھی آج کی جو ہے وہ بہت کیریئر کانشیس ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ہمارا کریکولم ہے, ہمارا سارا جو تعلیمی سیٹ اپ ہے, یہ وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل خدمات میں کیسے اسلامک ویلیوز کو, اسلامی اقدار کو مینٹین کر سکتی ہیں, اس کو لے کے چل سکتی ہیں؟ وہ تو بالکل نہیں کرتا, اور وہ یوتھ جس کنفیوژن کا شکار ہے نا, وہ اس میں سے بھی اس کو نہیں نکالتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, جیسے آج سے اگر آپ 10-20 سال پہلے دیکھیں نا, تو ہر بچہ کہتا تھا میں پائلٹ بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا. اس کا ایک عزم ہوتا تھا. اب آپ پوچھا آپ کیا بنو گے, یار میں سوچ رہی ہوں میں یہ والی فیلڈ جوائن کر لوں یا وہ سائیکالوجی. ایگزیکٹلی, زیادہ تر تو سائیکالوجی. اور پھر ان سے پوچھا آپ کیوں کر رہے ہو, کیونکہ میری فرینڈ کر رہی ہے, کیونکہ زیادہ اسکوپ ہے. تو مطلب کلیئر مائنڈ نہیں ہے بالکل بھی. اور دوسری ایک اور بات میں سیکنڈ کروں گی, بالکل ان کی ایگری ہوں میں اس سے. ہم لوگ ابھی 4 سپٹمبر کو انٹرنیشنل حجاب ڈے پہ الحمدللہ ہم اپنی یوتھ کی ٹیم کے ساتھ ہی جو ہے ڈولمن مال ہی گئے تھے, اور الحمدللہ ان بچیوں کا جو وہاں پہ لڑکیاں سیلز گرلز ہیں, ان کا اتنا زبردست رسپانس
تو مجھے تو بڑا دکھ ہوا کہ ریاست جو ہے نا وہ ایک ہم کہتے ہیں نا ریاست ایک ماں ہوتی ہے, ریاست ایک زبردست پروٹیکٹر ہوتا جبکہ ہے, ہماری فرسٹ لیڈی سیکنڈ لیڈی جو ہے وہ اپنے آپ بالکل کو ماشاء کور اللہ. کرتی تو ہیں. آپ ایسا ماحول کیوں نہیں بناتے کہ وہ بچیاں ضرور کریں جاب جو بھی وہ کر رہی ہیں اور جو بھی وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں, لیکن آپ ان کو اتنا اچھا ماحول پرووائڈ کرو کہ وہ اپنی اقدار اپنی فیملی کی ویلیوز کو لے کے وہ اس کو چل سکے نا. کیا ضروری ہم بے پردہ ہوں گے, اپنے آپ کو سجائیں سورائیں گے تو ہی ہم پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں؟ تو یہ اعتماد ہمیں اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. اور سریا جو آپ نے کہا نا, آپ دیکھیں نا ابھی جو ہماری صوبائی اسمبلی کی ممبر نے اتنا مکمل پردہ کیا ہے, اور کیا وہ دبنگ خاتون ہیں, اور ہر جگہ اپنے بہت فخر کے ساتھ اس بات کا, تو اس سے آپ تبدیلی دیکھیں معاشرے میں. یعنی آخرکار خاتون اس بات کی طرف آ رہی ہیں کہ ساری جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ جو اس کا تحفظ ہے وہ اسی اسلامی تہذیب اور اس کے ساتھ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. یعنی یہ پہلے تھیوری تھی, آج سے 20 سال پہلے شاید یہ تھیوری تھی, لیکن اب اس کو پروفیشنل خواتین نے یا جس بھی شعبہ زندگی میں خواتین ہیں انہوں نے ثابت کر دکھایا, اور بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے, بہت بڑی مثال ہے روشن, کہ دیکھیں کہاں پر اس طرح وہ یوتھ کے لیے بھی رول ماڈل بن سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر. بہت جزاک اللہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر عزیزہ صاحبہ کا, ساتھ ہی میں عالیہ شمیم صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, عائشہ ویانی صاحبہ آپ کا. اور یہ بات طے ہے کہ تہذیب کے 2 عنصر ہوتے ہیں, ایک اخلاقی اور ایک مادی. ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تہذیبیں جو مادی لحاظ سے بہت حاوی ہیں دوسری تہذیبوں پر, شاید ساری ترقی ساری کامرانی انہی کے پاس ہے, لیکن اسلامی تہذیب کا نمونہ اس دنیا کے لیے کوئی نیا نمونہ نہیں ہے. تاریخ پڑھیے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلامی تہذیبیں جب رہیں پوری دنیا پہ غالب, تو انہوں نے باقی دوسرے لوگوں کو بھی جینے کا ویسے ہی موقع دیا, باقی لوگوں کے بھی تمدن و تہذیب کو ویسے ہی رہنے دیا جیسا کہ وہ قومیں چاہتی تھیں. آج کی دنیا کے انداز مختلف ہیں, لہٰذا کام کرنے کا انداز بھی ہم لوگوں کا مختلف ہونا چاہیے. پاکستان کی پہچان اگر ہمیں رکھنی ہے, پاکستان کو اس کی شناخت دینی ہے, تو ہمیں اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کا خاص خیال رکھنا ہوگا, اور ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس معاشرے کے ہر عنصر کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ریاست اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے, اور اس کے ساتھ ہی ریاست کے بنیادی ستون اس کی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, خاندان اپنی ذمہ داری ادا کرے, تبھی ہم اس مشکل سے نکل سکیں گے, اپنی آنے والی نسلوں کو کسی بھی قسم کی الجھن سے بچا سکیں گے, ایک بھرپور اور پر اعتماد نسل اس معاشرے کو دے سکیں گے. آپ سب کا بہت